کوئی پولیس کی سیاست نہیں کی، نہ کسی بدماش کو سر اٹھانے دیا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالی اس شہر میں جب تک ہم زندہ ہیں کوئی بدماش سر اٹھا سکتا ہے۔ یہ شریفوں کا شہر ہے، ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، ہماری 3 یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں، ہماری زندگی کا آخری کام اللہ نہ کرے کہ اس سے پہلے موت آ جائے، نالہ لئی شروع ہو جائے، اور اس سے یہ شہر بدل جائے گا، نیا راول پنڈی ہوگا، 120 ارب روپے کا پروجیکٹ تقریباً یہ شروع ہو جائے گا۔ اور میری کوشش ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، کل بھی میں نے بات چیت کی ہے، کہ اس کو ایک ہی انہی مہینوں میں روزوں کے بعد شروع کر دیا جائے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تورخم پر بھی دوسرا اعلان یہ ہے کہ آئی وے ایس لگا دی گئی ہیں مشینیں، چمن پہ ہم نے پہلے لگا دی ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ راول پنڈی میں انشاءاللہ نالہ لئی کے ساتھ رنگ روڈ اور ماں بچہ ہاسپٹل، یہاں کے بعد میں ماں بچہ کو بھی دیکھنے جاؤں گا، کیونکہ بڑی عمر گزر گئی، کام کرنا، باتیں کرنا بڑی آسان کام ہے، کام کرانا بڑا مشکل کام ہے۔ اور میں 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، 3.5 سال میں ایک بھی موشن یا بل پر اپوزیشن قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر عمران خان کو شکست نہیں دے سکے۔ 3.5 سال میں کوئی بل موشن ایسا نہیں ہے جس میں اپوزیشن نے حکومت کو شکست دی ہو۔ اور یہ بڑا شور ڈالتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے، استعفے سے بھاگے، پھر یہ عدم اعتماد سے بھاگے، اور اب یہ 23 مارچ کو بڑے شوق سے آ کے دیکھ لیں، آپ اسلامی دنیا کے رہنماؤں کو بھی ناراض کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ قوم آپ کی سوچوں سے واقف نہیں ہے۔ جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آ کر اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ آپ نے سڑکوں کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ 1.5 سال آپ ذلیل و خوار ہوں گے سڑکوں پہ، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ 17 کو یا 27 کو ایک پارٹی آ رہی ہے، دوسری پارٹی 23 کیا کرنے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے آپ کے آنے کی، کوئی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے آ رہے ہیں۔ فنانس بل میں آپ کو شکست ہو چکی ہے، سارے بلوں پر آپ کو شکست ہو چکی ہے۔ اور کل فضل الرحمان صاحب نے بڑی ہی تکبر کی بات کی ہے، بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے کہ ہم مکھی کی طرح نکال سکیں، مکھی کی طرح نکال دیں گے عمران خان کو۔ اپنی طرف دیکھیں آپ، ہم عالم دین کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی شکستوں کو دیکھیں۔ اگر یہ میڈیا نہ ہو تو آپ کا نام بھی قوم بھول جائے۔ اس میڈیا کا جا کے صبح و شام شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ سیاسی طور پر تو 1.5 سال بعد دیکھیں گے کہ آپ کہاں کھڑے اور کہاں نہیں کھڑے۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلیم کا مشن ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ 9 تاریخ کو سٹے ہے، اللہ کرے وہ ڈھوک دلال میں آخری کالج ہے، پیسے پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے 60 تعلیمی ادارے اور 3 یونیورسٹیاں مکمل ہیں، اور ہم غریبوں کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ نالہ لئی بدل سکتی ہے۔ تمام نالہ لئی کے گرد و نواح گزرنے اور رہنے والے لوگوں کی زندگی انشاءاللہ تعالی بہتر ہونے جا رہی ہے، اور وہ غربت کے دائرے سے باہر آنے جا رہے ہیں۔ جس دن نالہ لئی شروع ہوگا ان کی جائیدادوں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور ہم زیادہ لوگوں کو بے دخل نہیں کر رہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بہت تھوڑے لوگوں کو پیمنٹ پہ، پیسوں پہ، اور میں کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کو بھی کہوں گا کہ ہمارا اولین کام اب صرف نالہ لئی ہے، رنگ روڈ اس کے ساتھ ویسے ہی بن جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، آپ سے ہونا مانا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ عمران خان کی جو خوش قسمتیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اس کو نالائق اپوزیشن ملی،
اور جب عمران خان کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ آؤں گا تو بہت خطرناک ہوں گا، آپ یقین جانیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں، واقعی وہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس تو ٹی وی نہ ہو، اگر آپ کا ٹی وی لائیو کٹ نہ ہو تو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں میں آ رہا تھا نا، میں دکھایا جا رہا تھا نا، یا میں کیا آپ کی سیاست ہے؟ کیا کیا آپ نے 3.5 سال میں؟ بتائیں آپ، سوائے اس کے کہ آپ نے عمران خان پر غیر ذمہ دارانہ الزام لگائے۔ مری کا واقعہ ہوا جس پر ہمیں افسوس ہے، کل بہت افسوس ہے، لیکن وزیر داخلہ 2 راتیں وہاں رہا۔ وہ جو کچھ ہوا وہ گاڑی کے اندر اس گیس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس پر کوئی ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ یہ مشینیں وہاں کھڑی تھی، کیوں کھڑی تھی؟ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ کا مری میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن صبح 2:45 بجے تک میں وہاں کھڑا تھا اور 700 گاڑیوں کو میں نے نکالا۔ اور یہ میں کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹورزم جو عمران خان کے دور میں بہت بڑا ہے، ہمارا سیٹ اپ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس ٹورزم کو افورڈ کر سکے اور اس کی خدمات کر سکے۔ اور میں لاسٹلی اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، نہ دھمکی دے رہا ہوں، نہ کوئی غیر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 23 تاریخ کا دن بڑا حساس ہے۔ یہ سڑکیں، بہت ساری سڑکیں، مین سڑکیں بند ہوں گی، ممکن ہے فون بھی بند ہوں۔ 7 تاریخ کو ویسے بھی سعودی وزیر داخلہ بھی آ رہے ہیں، ابھی سعودی ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے میرے پاس۔ دنیا اسلام کے سینکڑوں وزیر خارجہ اور ان کے ذمہ داران آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے ان کو ناراض کرنا ہے، میں نے کوئی شوق سے نہیں کہا تھا کہ آپ 4 دن بعد آ جائیں، اب آپ 23 کو ہی آئیں، اب آگے پیچھے نہ ہوں، 23 کو آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ سیاسی شکست کھائیں گے۔ 23 مارچ کو بھی آپ ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے سا منہ لے کے واپس جائیں گے، اور آپ کے لیے ہم کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے تا وقت آپ نے کوئی قانون کے لیے مسئلہ پیدا نہ کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔